اگر میں سچی بات بتلاؤں انگریزی مہینے کا انگریزی سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے جی؟ اور ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ اور ہمارے اسلام کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا محرم حرام اور آخری مہینہ ذی الحج. اللہ کرے ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد ہو جائے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو اپنے اسلامی مہینوں کے نام جائیں. اور ہمارا اسلامی تہوار جو ہیں ان کا تعلق اسلامی سال سے ہوتا ہے. ہم نے رات کو چاند دیکھنا ہے تو صبح کو روزہ رکھیں گے، رات کو چاند دیکھیں گے صبح عید کریں گے. ہمارا شب برات، لیلۃ القدر، ہمارا حج، ہمارے روزے، یہ سب چاند کے حساب سے ہیں، انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں ہے. اب دیکھو انگریزوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے کیا کچھ کرتے ہیں. آپ حضرات کی آنکھوں سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، ڈانس کیا جاتا ہے، میوزک بجائے جاتے ہیں، استبازی ہوتی ہے، گل گپاڑا ہوتا ہے. یعنی یہ ان کا مذہب ہے. یہ میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں کہ اس ہیپی نیو ایئر میں مسلمان آگے آگے ہوتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹل پہلے بک ہو جاتے ہیں. ان کا مذہب یہ بتلا رہا ہے کہ سال کی ابتدا کیسے کرنی ہے. اور ہمارا اسلام ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ یکم محرم الحرام آتا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سامنے آتی ہے. 10 محرم الحرام آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نظر آتی ہے. اور جب سال کا آخری مہینہ آتا ہے 10 تاریخ ہے تو منا کے میدان میں باپ اپنے بیٹے کے حلق میں چھری چلاتا نظر آ رہا ہے. اور 18 ذی الحج ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سامنے نظر آ رہی ہے. یعنی اسلام ہمیں یہ بتلا رہا ہے بندے تو اسلام میں داخل ہونے لگا ہے تو اس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھنا. اس کی ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی قربانی ہے. اس کا آغاز بھی قربانی ہے اور ان کی انتہا بھی قربانی ہے. بلکہ اگر میں سچی بات کہہ دوں مسلمان کی صبح کا آغاز ہی قربانی سے ہوتا ہے. بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. یار ایمانداری سے بتلاؤ، اپنا بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے آ جانا یہ قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر زور کے کاروبار کر رہے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، یہ کاروبار چھوڑ کے جانا یہ بھی قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ عصر کا وقت ہے، بڑا مصروفیت والا وقت، پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. تھکا مارا گھر جاتا ہے، بیوی بچوں میں جا کے تو بیٹھ جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، چھوڑ کے آ جانا یہ بھی قربانی ہے. پھر آ کے کھانا کھاتا ہے، تھکا ماندہ ہے، اب کہتا ہے بستر ہو اور میں ہوں بس سو جاؤں، لیکن پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. یہ بھی قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ خون پسینہ کر کے پیسے کما رہا ہے، فرمایا اب اس میں سے زکوٰۃ دو، یہ زکوٰۃ دینا بھی قربانی ہے. حج کرنا کتنی بڑی قربانی ہے، روزہ رکھنا کتنی بڑی قربانی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں، سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا ہوں. ایک بندے سے میں نے کہا یار تو شراب نہ پیا کر. مجھے کہا رب نے بنائی ہے میں کیوں نہ پیوں؟ رب نے بنائی ہے نا. اگر یہ اللہ کو پسند نہیں تو پھر بنائی رب نے کیوں؟ میں نے اس کا جواب کیا دیا سنو. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ اگر ساری چیزیں حلال بنا دیتا
تو فرما بردار اور نافرمان کا پتہ چلنا تھا۔ رب تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی، اس میں حلال بھی رکھا، حلال حرام بھی رکھا۔ فرمایا جو حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا، اس کا نام فرما برداروں کی لسٹ میں آ جائے گا، یوں سمجھو اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اور جو حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہا، کہتا ہے آنے دو جو آتا ہے، اس کا نام نافرمانوں کی لسٹ میں، یا یوں سمجھو اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ یہ حلال حرام اس لیے رکھا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک کا مفہوم عرض کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور منافق کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ کیا ہے؟ ایک بندہ قید میں ہے، وہ کہے کہ میں جناح باغ جا کے تو واک کر رہا ہوں، جا سکتا ہے؟ وہ چاہے میں انارکلی سے جا کے کھانا کھاؤں، جا سکتا ہے؟ اس کے لیے پابندیاں ہے، حد بندی ہے، یہاں جانا یہاں نہیں جانا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اس کے لیے پابندیاں ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے بھی پابندیاں ہیں، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، مسجد میں جانا، جوئے کی جگہ نہیں جانا، یاشی بازی کی جگہ نہیں جانا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی قطع رحمی نہیں کرنی، یہ پابندیاں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ ظالم ہے۔ اب میری ساری تقریر سننے کے بعد، سارا بیان سننے کے بعد کسی کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہو جائے، حافظ صاحب اسلام میں آ جاؤ تو پابندیاں ہی پابندیاں، پابندیاں ہی پابندیاں، قربانی ہی قربانی، قربانی ہی قربانی، تو یہ قربانی ہمیں دینی پڑے گی، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ یار فائدہ سنو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے قربانیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا بندے تو دنیا کے اندر میری حدود کو توڑنا، میری حدوں کے اندر رہ، اگر تو میری حدوں کی پاسداری کرے گا، اس کو توڑے گا نہیں، قیامت کے روز میں تجھے جنت میں بغیر حد کے جگہ عطا فرما دوں گا۔ جو تو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا، وہاں تیری مانی جائے گی۔ آج اگر تو میری مان لے گا تو قیامت کے روز ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، تیرے دل میں خواہش طلب ہوگی، چیز چل کے تیرے پاس آ جائے گی، اور جو تو کھانا چاہے گا تجھے دیا جائے گا، جس کی طلب کرے گا وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ اور اگر تو دنیا کے اندر رب کی نہیں مانے گا، پھر قیامت کے روز تیری نہیں مانی جائے گی۔ تو کہے گا یا اللہ مجھے دوزخ سے نکال دے، نہیں نکالا جائے گا۔